ایک عام عالم دین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے. جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو پریشان ہو گئے، تو ذرا پیچھے کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ جب یہ باہر تشریف لائیں گے تو پوچھوں گا کیوں، وہ تو روزہ رسول ہے، اس کے آداب ہے کہ اگر کوئی روتا ہے تو وہ بھی ایسا آواز سے، اونچی بولنے کی اجازت نہیں، اگر صلاۃ و سلام پڑھنی ہے وہ بھی ایسا آواز سے. لیکن ایسے بھی لوگ پاکستانی لوگ ایسے پائے کہ چند سال پہلے آپ نے بھی دیکھا وہ اونچی اونچی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. حالانکہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز ایسا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے تھے، پھر ان کے ساتھ دنیا میں جو معاملہ ہوا آخرت میں اس سے گزرا انہوں نے بنا کر توبہ نہیں کی. تو انتظار فرما رہے. معاذ بن جبل رضی اللہ اٹھ کر آئے تو پوچھا بھی خیریت ہے؟ تو عرض کی ہاں امیر المومنین، میں نے اس خبر والے سے ایک بات سنی ہے، ایک حدیث سنی ہے جس میں دو باتیں ارشاد فرمائی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. امیر المومنین اور چوکنا ہوا ہے کہ وہ کون سی بات؟ آج کے امیر المومنین میں نے اس خبر والے سے ایک بات تو یہ سنی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی عبادات میں تھوڑا سا بھی دکھلاوا کیا اس نے شرک کیا. عبادات میں تھوڑا سا بھی دکھلاوا اس نے شرک کیا. ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. کیوں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کیونکہ اللہ نے مشرک کے اوپر جنت حرام کر دی. تو مجھے ڈر ہے میری عبادت میں کہیں دکھلاوا نہ ہو. جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر خوف طاری ہے، صحابی رسول ہے، اور میں اور آپ عبادت کرتے نہیں، کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو سناتے ہیں. تو ہماری عبادت میں تو دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے. اور دوسری بات جو ارشاد فرمایا اس خبر والے سے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین سیکھنے سکھانے کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کے دوست کے ساتھ بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ فرماتے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں کسی دین سیکھنے والے کے بارے میں میرے دل میں بغض نہ پیدا ہو جائے. جلیل القدر صحابی رو رہے، ڈر رہے. اور ہمارا ماحول معاشرہ کس طرف جا رہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے. وہ تو بلیغ کی صورت میں ہو، جہاد کی صورت میں ہو، وہ تعلیم کی صورت میں ہو، ہم ان کے بارے میں کیا کیا جملے کستے ہیں، کیا کیا الفاظ کہتے ہیں، ہمارا ماحول معاشرہ کیا کیا رویہ ان کے ساتھ اپنا. بھی رمضان کی بات ہے، ایک تبلیغی جماعت والے گئے کہیں کسی جگہ، رمضان کا مہینہ تھا، بارش ہو رہی تھی، مسجد والوں نے ان کو دھکے دے کر مسجد سے باہر نکالا، وہ بارش میں بیٹھے. میں اس پاکستان کی، اس پنجاب کی دھرتی کی بات کر، ایسے بھی لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، اس دھرتی پر بستے ہیں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور نعرے لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اور دین والوں کے ساتھ یہ رویہ ہے. تو پھر بھی وہ کہے اب پکے مسلمان ہیں، تو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث فضائل اعمال کے اندر موجود ہے، جب بھی تعلیم ہوتی ہے تو یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، بار بار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص میری امت میں سے ہی نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، اور جو علماء کی قدر نہ کرے. فرمایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں.